یہ بچے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے میرے سراؤنڈنگ میں، سامنے اس وقت سارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے بچے ہیں، پاکستان کی بیٹیاں ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں. اور یہ بچے جو کسی مخصوص حالات کی وجہ سے بے سہارا ہو گئے، لیکن سویٹ ہوم کی صورت میں ان کو ایک ایسا گھر میسر ہوا، ایسی سہولتیں میسر ہوئیں کہ شاید آج پاکستان کی اکنامک کنڈیشن دیکھیں تو آپ کو اپنے جو سراؤنڈنگ میں حالات دکھتے ہیں ان گھروں میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہوں گی. سو میں ایک تو اپنے انٹرو میں ہی آپ کو یہ سب چیزیں اسٹیبلش اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ادارہ نہیں ہے جو آرفنیج ہاؤس ہے یا جہاں پر صرف بے سہارا بچے رہ رہے ہیں یا گزارا کر رہے ہیں. یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن اور ایک سسٹم ہے. تو وی ول چیریش اٹ ٹوڈے ود دیز بیوٹیفل کڈس، ٹین ایج گائز، اور اس کے بعد جو پروفیشنل لائف میں چلے گئے ہیں ان سے ان کے بارے میں. وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹوڈے، اسپیشل شو بول عادل عباسی کے ساتھ فرام پاکستان سویٹ ہومز. پاکستان سویٹ ہومز کا آغاز کیسے ہوا، یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے. اور وہ جو بے سہارا بچے ہیں ان کو ایک نئی زندگی کیسے ملی، اور ایک ایسی زندگی جس میں ان کو وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو ایک شاید آج اکنامکلی پاکستان میں عام بچے کو میسر نہ ہو. اس لیے یہ بچے جو ہے وہ بڑے منفرد ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت خاص انتظامات کیے گئے ہیں. ابتدائی پروجیکٹ کی جو کامیابی تھی وہ یہ پنڈی سے یہ شروع ہوا، پروجیکٹ راول پنڈی سے اس کا آغاز ہوا. پھر یہ بڑھتے بڑھتے، جو میں آپ کے سامنے ذرا لسٹ رکھوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ گجر خان سے میں بھی گیا، یہ گلگت بلتستان میں بھی گیا، یہ لاڑکانہ میں بھی ہے، یہ آزاد کشمیر میں بھی ہے، جہاں پر کئی بچوں کو ایک محفوظ مستقبل فراہم کیا جا رہا ہے. یہ جو پاکستان سویٹ ہومز کی پریمیسز ہے، یہ ان بچوں کی کل کائنات ہے. میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ عموماً ہم جب جاتے ہیں آرفنیج ہاؤس کو دیکھتے ہیں تو بچے کافی مرجھائے چہرے ہوتے ہیں، یا بیچارے بڑے ڈرے ڈرے سے ہوتے ہیں وہ بچے. لیکن یہ شاید پاکستان کا واحد سویٹ ہومز ہوگا کہ جس میں بچے ہر طرف ہنس رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں بھی آپ کو بولوں ذرا ہنس کے دکھائیں تو 1 منٹ میں آپ کو آواز آئے گی. آپ اس طرح لوگوں کو، بچوں کو ہنسا نہیں سکتے. آپ کو بچوں کو ہنسانے کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے. اس کی بنیاد رکھی زمرد خان صاحب، جو سابق چیئرمین بیت المال بھی تھے. اور ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا، یہاں تک ہم سارا سفر کیسے دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں آگے کیسے بڑھ رہی ہیں، یہ شفقت کا جذبہ، یہ محبت کا جذبہ، یہ خیر خواہی کا جذبہ، اس کی بنیاد کس طرح پڑی، یہاں سے ہم پروگرام کا آج آغاز کریں گے. زمرد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سی او ہیں یہاں کے، لیکن ان کا نام ہے زمرد خان عرف پاپا جانی. تو ان کو ہر بچہ یہاں پر پاپا جانی کہہ کے بلاتا ہے. اور یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے یہاں پہ، لیکن پیار سے اور ایک روایت کے تحت یہ سب جو ہے وہ انہیں پاپا جانی بلاتے ہیں. زمرد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے، فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. اتنے پیارے پیارے بچوں سے ہمیں ملوانے کے لیے، آپ سے تو ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن ان سب سے ملوانے کے لیے مجھے بتائیں یہ ماحول کیسے بنا، اس سفر کا آغاز آپ نے کس طرح کیا؟ میں نے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے، آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور آگے اب اس کو آپ کس طرح بڑھا رہے ہیں؟ صاحب، میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بہت بڑے دن پہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں، میرے بیٹوں کے ساتھ، میری بیٹیوں کے ساتھ، یہ جو فرشتے اور پریاں ہیں ان کے ساتھ. تو میں اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنی بیٹیوں کی جانب سے، بیٹوں کی جانب سے. بیسیکلی اگر پاکستان سویٹ ہوم کا میں شارٹ کٹ ترجمہ کروں تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کی سلیکشن کر لی اس کام کے لیے. بیسیکلی ہم پولیٹیکل ورکر، وکالت بھی کی، راولپنڈی بار کا میں جنرل سیکرٹری رہا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی کرم ہوتا ہے کہ میں پارٹی کا بھی، زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایم ڈی پاکستان بیت المال لگا دیا. اور بیت المال کے اندر آ کے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت دنیا کا آغاز ہوتا ہے. اور جو میری زندگی کا ایک، میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت ترین دور کا آغاز ہے، وہ 2009 میں ہوتا ہے کہ جب سوات آپریشن تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی تھی، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، بہت عروج پہ تھی. اور پورا مالاکنڈ ڈویژن ہمارا خالی ہو کے آ گیا تھا، آئی ڈی پیز کی شکل میں، پشاور، چارسدہ، نوشیرہ، جلوزئی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ 6 مہینے مسلسل میں نے وہاں پہ آئی ڈی پیز کی خدمت کی، سوات میں بھی، مالاکنڈ کے سارے تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے اندر. اور وہاں سے پھر جلوزئی کیمپ سے بہت سارے بچے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی نسبت والے بچے تھے. اس وقت میرا کوئی تجربہ نہیں تھا آرفنیج چلانے کا. میری کوشش تھی کہ میں ان کو کسی
صوبائی ایسے آرفنیج میں بھجوا دوں یا فیڈرل گورنمنٹ کا، لیکن میں نے دیکھا تو کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یا صوبوں کے پاس، تو میں ان بچوں کو گھر لے آیا اور تقریباً 3-4 ماہ مسلسل وہ بچے میرے گھر میں رہے. بہت سارے بچے ڈیرہ بگٹی سے بھی آگے، مردان، پشاور، سوات، چارسدہ، اور پھر وہاں سے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی اور ایک مجھے احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوا اور پھر وہ ڈبل آرفن کیوں ہوئے، اور پھر اللہ کا اتنا وسیع کرم ہے. ابھی تو آپ نے ماشاءاللہ وزٹ بھی کیا، میرے بیٹوں سے ملے، میری بیٹیوں سے ملے، اور پاکستان سویٹ ہوم میں سمجھتا ہوں خوابوں کی دنیا ہے. لیکن جب ہم اس کو ڈیزائن کر رہے تھے، بنا رہے تھے کہ اس کو ہم نے آرفنیج بنانا ہے، لیکن اس وقت ہی میری سوچ تھی کہ اس کا نام ہم نے کو بہت خوبصورت رکھنا ہے، کسی قسم کا کوئی یتیم خانے کا کنسپٹ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں کہیں پر بھی آرفن ہاؤس کا نہیں لکھا ہوا، آرفنیج یا یتیم خانے کا نام نہ ہو. تو پھر میں سمجھتا ہوں بڑی محنت کے بعد اس کا نام پاکستان سویٹ ہوم ڈیسائیڈ ہوا، اور یہ سارے پاکستان کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور آپ ان سے ملیں گے، آپ کو آئیڈیا ہوگا. بیسک یہ اللہ کی رحمت والا کام ہے، جو میں سوچتا ہوں ہو جاتا ہے. 2009 میں جب میں خود آپریشن کور کر رہا تھا، سوات آپریشن کے جو افیکٹیز تھے وہ شیخ آزاد، شیخ یاسین کیمپ لگا جی ہوا ہاں، تھا. بہت بڑے بڑے کیمپ تھے. تو اس زمانے میں میں خود میری گاڑی پہ اندر بیٹھا ہوا تھا اور میں اس وقت رپورٹ کر رہا تھا کچھ چیزیں. تو ایک فیملی آئی اور اس نے عورت نے میری گاڑی کے جو سائڈ گلاس ہے اس کو پہلے ہم سے ناک کیا، پیسے مانگے، ہم نے پیسے دیے. اس کے بعد دوبارہ ایک فیملی آئی اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ہم ناک کیا، ہم نے شیشہ نہیں کھولا، ہم نے سوچا شاید کچھ طرح، تو اس نے ہاتھ مار کے شیشہ ہی توڑ دیا گاڑی کا سائڈ سے. پھر بچوں کی بھوک، تکلیف، پریشانی، فیملیز کی جو مزریز تھیں وہ میں نے دیکھی. تو اس وقت میں ریئلائز کرتا کہ اس کرائسس کو کیسے سارٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے اثرات نہیں ختم ہوں گے. تو یہ تو واقعی میں بہت بڑی بات ہے کہ 2009 کے بعد جو آئیڈیا پہنچا اور آج یہاں کھڑا ہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں، پیپلز پارٹی نے اس میں، آپ کی گورنمنٹ تھی، شروع کیا اس پروجیکٹ کو، لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد جو بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے اس کو روکا نہیں، اس میں آپ کی ہیلپ اس کے اندر ہوتی رہی ہے. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ دیکھیں جی، بیسیکلی یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، یہ نہ پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے، نہ نون کا، نہ کاف کا، سب گورنمنٹ نے آپ کو سپورٹ دیا، دی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے بیٹے بیٹیاں پاکستان کے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا پرائم منسٹر یا صدر پاکستان نہیں جو پاکستان سویٹ ہوم نہ آیا ہو. بیسیکلی اس کے اندر جو سوچ ہے کہ ان بچوں کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو جب تک یہ بچیاں اور بچے، یہ بیٹے اور بیٹیاں سیف نہیں ہوتے، آپ پاکستان کو محفوظ نہیں کر سکتے. کیونکہ اس ملک میں کہتا ہوں کہ جانوروں کے بچے بہت مہنگے ہیں لیکن انسانوں کے بچے بہت سستے ہیں. لیکن آج بھی میں اپیل بھی کرتا ہوں گورنمنٹ سے بھی اور باقی اداروں سے بھی، اور جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں اس بہت بڑے دن کے اوپر، کہ اگر آپ نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے تو ان بچوں کو محفوظ کرنا ہے. میری زندگی کا تو اب مشن ہی ہے. بچے کتنی فنڈنگ آپ کو یہ ریکوائرڈ ہوتی ہے بیٹیاں اور اینول بیٹے ہیں. اس پروجیکٹ کے لیے؟ دیکھیں اس کے اندر بیسیکلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہوں. جیسے آپ نے دیکھا کہ میرے بیٹوں سے آپ ملے ہوں گے کہ ان کی ایجوکیشن بہت بیسٹ سکولز کے اندر ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے جو راول پنڈی میں، یہ سارے کے سارے صدیق پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے گجر خان اور سہاوا کے سنگم میں، جب میں نے پہلے کہا نا کہ یہ واحد کام ہے کہ جس کے اندر عقل کی شکل کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کی رحمت سے چلتا ہے. تو یہ جہاں آج آپ موجود ہیں H9 میں، یہ 2009 میں راجہ پرشد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، تقریباً 12 اور 13 کے اندر یہ زمین الاٹ ہوئی، اور پھر یہ سارے کا سارا لوگوں نے ڈیولپ کیا کیونکہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد آپ کیڈٹ کالج اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو جی ٹی روڈ کے اوپر، بالکل جب آپ گجر خان کراس کرتے ہیں تو سہاوا کے بالکل سنگم میں وہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے جو صرف اور صرف ان بچوں کے لیے، اور میرٹ بیس بچے آتے ہیں پورے پاکستان سے، ہزاروں کی تعداد میں بچے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. صدیق پبلک اسکول، اللہ تعالیٰ راشد چیمہ صاحب کو خوش رکھے. اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ کے اندر بھی اور فوڈ کے اندر سیور فوڈ ہمارے ساتھ ہیں. بیسیکلی یہ اس کا جو کنسیپٹ یہ ہے کہ ٹیم ورک ہے. گورنمنٹ اپنی جگہ جو کر رہی ہوتی ہے، صوبائی گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جب تک اس کے اندر سارے پاکستانی شامل نہیں ہوتے تو ہم ان بچوں کو محفوظ نہیں کر سکتے. اور پاکستان سویٹ ہوم کے اندر تو لاتعداد میرے دوست، میری فیملی کے دوست، ہمارے ڈونرز، والنٹیئر شامل ہیں. لیکن میں پھر بھی اپیل کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ ضرور پاکستان سویٹ ہوم کا وزٹ کریں، اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ تو دیکھیں نا کہ جس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہوں، ایک سویٹ ہوم کیا کر سکتے ہیں؟ چند لوگ اس پہ ان کے اوپر کام کر رہے تھے. لیکن بصیت مسلمان اور بصیت پاکستانی اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی اپنا شیئر پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے ٹائم کے اندر بہت زیادہ بچوں کو
महफूज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ शेल्टर नहीं है, यहाँ एजुकेशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, आप इनकी हेल्थ की भी वो कर रहे हैं, बोर्डिंग के साथ ग्रूमिंग हो रही है बच्चों की। क्या बेंचमार्क सेट किया था आपने, ये कहाँ से आइडियाज़ पिक किया, कहाँ से आपको लगा कि इन बच्चों को इन तमाम सेगमेंट्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें न्यूट्रिशन उनका खाना अच्छा हो, क्योंकि हम तो ये देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में स्कूलों में बच्चों को मील खुद दी जाती है ताकि बच्चे की बॉडी के अकॉर्डिंगली आप उसको फीड करा रहे हो, मतलब वो चीज़ नहीं जो घरों में खा के बच्चे आ जाते हैं और डल हो जाती है बॉडी। ये बड़ा आइडिया है, बिकॉज ये कहाँ से आपने पिक किया? देखिए जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने यतीम को यतीम ही पालना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसको ऐसा पालें कि एक सुपर मॉडल किस्म का हो। दुनिया के अंदर हर बच्चा नसीब लेके आता है, और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की कि मेरे हाथों की सिलेक्शन कर ली, मेरी टीम की सिलेक्शन कर ली इस काम के लिए। देखिए बच्चे तो नसीब लेके आते हैं, उन्होंने तो हर सूरत उस लेवल पे जाना है, और हमने ये तय कर रखा है कि हर चीज़ A+ करनी है। एक साल में यहाँ कितने बच्चे आते हैं? दूसरा, आप जो उनका एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करने तक साथ देते हैं, और या उनको प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प दिलवाते हैं कि वो किसी जगह मिशन होता है वो तो 4 और 6 साल के बच्चे होते हैं। अभी कैडेट कॉलेज में जो हमारा मेरिट है वो 12 साल के बच्चे 7वीं क्लास के लिए आ सकते हैं। बेसिकली जो बच्चे इस सिस्टम के अंदर आते रहते हैं, लेकिन जो बड़े बेटे हैं, ज़ाहिर है लोग मुझसे पूछते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे। इंशाल्लाह टिल टू मैरिज इनकी शादियां भी करेंगे, इनके घर भी, और ये माशाल्लाह अभी आपसे मिलेंगे। अभी तो उनकी बहुत सारी मेरी ख्वाहिश है कि 50-100 बच्चों की शादियां इकट्ठी हम करेंगे, एक ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम हुआ करेगा। अभी तो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बच्चे बड़े खुश हुए ये बात अभी हालांकि अभी तो यहाँ ये तो अभी सारे छोटे छोटे बैठे अभी हुए तो हैं, ये शादी बड़े का नाम बड़े सुन भी के बैठे खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपने बड़े भाइयों को देख के मुस्कुरा रही हैं। तो वो भी दौर आएगा इंशाल्लाह, इनकी शादियां होंगी, इनके घर माशाल्लाह, और इनका एक साल में जो कितने बच्चे यहाँ लेवल पर है इनके एडमिशन आता ज़िंदगी है? का, देखिए राउंड अबाउट कोई 200 के करीब बच्चे बच्चियाँ इसमें भी आते हैं, कैडेट कॉलेज में भी आते हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह इनकी तादाद में भी इजाफा होगा। और ये जो अब मेरी टीम, जो मेरे बेटे हैं बड़े, जो अब आपको नज़र आते हैं अक्सर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट की, IT में भी, मीडिया में भी, फिनांस में भी, मैनेजमेंट में भी, क्योंकि मेरा आने वाला टाइम इंशाल्लाह अगले 5 सालों में यही बच्चे इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे, और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी के अंदर इन्हीं में से CEO होगा। तो अभी तक कहाँ किन किन फील्ड्स में ये बच्चे गए हैं देखिए जिनको अभी आपने? तक तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में है, IA बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। इस वक्त न्यू टेक हमारी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर माशाल्लाह कुछ 60-70 के करीब वहाँ पे हैं। ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है, और मैं चाहता हूँ ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाएं, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह इन्हीं का है। और ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जब ये टॉप लेवल पे जाएंगे, कुछ को तो मैंने पॉलिटिक्स में भी लेके आना है। अच्छा, अभी आप मेरे बेटे से मिलेंगे जो पारा चिनार से हैं, बहुत सारे बेटे अपनी पार्टी में ही तो सिर्फ नहीं भेजेंगे, दूसरी पार्टीज में भी भेजेंगे? ये डिफरेंट एंगल से आएंगे, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये पाकिस्तान की खिदमत करें, और ये ज़रूर करेंगे, और ये टॉप पे जा सकते हैं। ज़मरुद खान साहब की गुफ्तगू तो आप सुन रहे थे कि इदारे की बुनियाद कैसे रखी गई है, इदारे में क्या क्या कुछ होता है, और इसको क्या ज़रूरियात हैं इसकी, ताकि इन प्यारे प्यारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सके। अब ज़रा उन प्यारे बच्चों से बात करना शुरू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन प्यारे प्यारे बच्चों से बात करेंगे। और ये जो मेरे बराबर में बच्ची बैठी हुई है, मेरे पास एक इनके इदारे की डिटेल्स पड़ी हुई थी, तो मैं ज़रा उसको पढ़ रहा था, तो मुझे कहती है कि आप क्या सारा पढ़ लेंगे? तो अब मैंने वो पेपर साइड पे रख दिए हैं, और मैं इनसे जो है वो पूछना शुरू करूँगा। ऐसे ही कहा ना आपने? जी। अब एक ब्रेक ले लो, बोलो एक लेते हैं ब्रेक। एक लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक आपके बाद एंजॉय करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।